طرح ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہو جس کا قتل کرنا شریعت کے اندر جائز ہو، وہ اس پوائنٹ کے اندر نہیں آتا۔ نمبر 3 یعنی زانی، یعنی وہ آدمی جو اسلام نے اصول متعین کیا ہے اس کے خلاف وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 4 شراب، یعنی وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، ایک تو یہ کہ کسی آدمی نے اتفاقاً کبھی شراب پی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی اور توبہ کر لی، ایک یہ جو شراب کا عادی ہے، اگر وہ جب گولی پیے یا زیادہ پیے یا پھر یہ ٹینشن دور کرنے کے لیے پیے یا پھر وہ کسی دوسری وجہ سے پیے، ہر حال میں شراب حرام ہے، اور جو شراب کا عادی ہوگا وہ بھی اس راہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش سے دور رہے گا۔ نمبر 5 پر آتا ہے یعنی وہ شخص جو متکبر ہو، متکبر ایسے شخص کو بولتے ہیں یعنی جو ضد اور دشمنی کی وجہ سے ہر بات کا انکار کرے اور وہ غرور اور گھمنڈ اور دلالت کی وجہ سے اس کی گردن ہلتی رہے اور وہ دوسروں کو لیکن اللہ کی مخلوق کو کمتر سمجھے اور اپنے کو بڑا سمجھے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس پر ایک شخص نے صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھی چوٹی پہنوں پہنوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کبر میں نہیں آتی۔ کبر یہ ہے کہ آدمی حق جانتا ہے کہ یہ چیز حق ہے لیکن پھر بھی دشمنی اور اناد کی وجہ سے اس چیز کو قبول نہیں کرتا اور وہ اللہ کی مخلوق کو اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا فضل لعظیم ولا اجل، یعنی مسلمانوں کے اندر نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، مسلمان سب برابر ہے، الا بالتقویٰ، مگر جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ ہے وہ سب سے تمہیں بڑا ہے۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شرک کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس رات میں جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے کینہ، یعنی وہ شخص جس کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی نفرت ہو، نفرت کے جذبات ہو، وہ کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں برا چاہتا ہو، یعنی اس کو خوشی دینے کے بجائے ہمیشہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہو اور اس کو عزت دینے کے بجائے ہمیشہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کو کینہ پرور بولتے ہیں، یعنی کینہ والا بغض رکھنے والا بولتے ہیں۔ تو ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ 7 نمبر پر آتا ہے یعنی قطع تعلق کرنے والا، یعنی وہ شخص جو صرف یعنی دنیا کی معاملات کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب یعنی جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان سے تعلقات ختم کر دیتا ہے صرف دنیا کے معاملات کی وجہ سے۔ تو یہ 7 ایسے اشخاص ہیں، 7 ایسے بندے ہیں جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش سے دور رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ باقی اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رات کے اندر یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جو عشاء کی نماز ہے اس کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں، جماعت کی اسی طرح جو فجر کی نماز ہے اس کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر عبادت کیا کرنی چاہیے؟ اس کے اندر آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے اور آپ نے سنا
بہترین تہوار کی طرح منایا جانے لگا ہے۔ یعنی اس کے اندر اجتماع نہ کریں، یعنی کیا کرتے ہیں لوگ مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور نفل نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نفل کے اندر تنہائی مطلوب ہوتی ہے۔ یعنی نفل کو آپ اپنے گھر میں ادا کریں یا پھر اکیلے اکیلے ادا کریں، اس لیے کہ نفل کے اندر کوئی بھی جماعت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفل نماز کے اندر کبھی آپ نے جماعت نہیں دیکھی ہوگی، صرف دو ہی نماز ہے۔ ایک نماز تراویح ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک نماز ہے استسقا، جب بارش نہیں ہوتی تو بارش طلب کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ نماز ہوتی ہے لیکن اس میں جماعت ہوتی ہے۔ ایک نماز ہے وضو۔ تو یہ تین نمازیں ہیں، ان کے علاوہ کسی نفل نماز میں جماعت نہیں ہے۔ صرف نفل نماز میں بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، خلوت ہو، ڈائریکٹ بندے کا نظارہ سے تعلق ہو، تو ہم اس طرح عبادت کریں کہ اجتماع نہ کریں، یعنی گروپ بنا دیں اور چائے بنائیں، چراغ کریں۔ بہت سارے طریقے جو حضور ہے اور خرافات ہیں، یہ طریقے صحیح نہیں ہیں، بلکہ خالص تنہائی میں جو بھی آپ چاہیں عبادت کریں۔ اگر آپ گھر چاہیں تو گھر بھی عبادت کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یعنی تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرا کرو، اس لیے کہ آپ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، آپ گھر کے اندر نماز پڑھو گے تو آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، آپ کا گھر روشن ہوگا۔ تو عبادت اس طرح کرنی ہے۔ اور ایک اور عمل ہوتا ہے اس رات کے اندر، یعنی قبرستان جانا۔ اس کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا۔ اس کی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع، یعنی جو چیز اس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہم کو اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے، نہ اس کو آگے بڑھانا ہے نہ اس کو گھٹانا ہے۔ مثلاً ایک آدمی اپنی مرضی سے کوئی اچھا کام کرے لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر بھی وہ عمل اس کے چہرے پر پھینک کے مار دیا جائے گا اور وہ آگے قبول نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ فجر کے اندر دیکھیں کوئی آدمی چاہے کہ فجر کے اندر بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، چلو چلے چہرہ کاٹ پڑھ لیا کریں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے، تو وہ چہرہ کاٹے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر پھینک کے مار دی جائے گی کیونکہ وہ اپنی مرضی چلاتا ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ کٹے اور اس پر چلے، بلکہ دین نام ہے اتباع کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، آپ کے صحابہ کرام کی پیروی کا، یعنی جس طریقے سے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کی ترغیب دی ہے، ہم کو وہ کام اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں یعنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع یعنی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے تھے، اور وہ بھی اتنی خاموشی کے ساتھ لے گئے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ جب وہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گروپ بنا کے بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور اس کا اتنا الزام کرتے ہیں، اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ قبرستان نہیں گئے تو گویا کہ ہماری شرکت نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ کبھی یعنی زندگی میں کبھی ایک بار دو بار چلے گئے، یہ سمجھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے تو میں بھی جا رہا ہوں، تو آپ کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ ایسا کریے
تو شریعت دین نام ہے اتباع کا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادات ثابت ہیں ہم کو ان کو اسی طریقے سے کرنا ہے. ہم اس رات میں انشاءاللہ عبادات کا اہتمام کریں گے اور انفرادی طور پر کریں گے. یعنی ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم تنہائی میں عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، لیکن جب ہم لوگوں بنا کے عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وہ نیند نہیں آتی. تو دیکھیے اس رات میں عبادت کرنا یہ ضروری نہیں کہ ہم پوری رات عبادت کریں فجر تک، یہ ضروری نہیں.